بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز، ٹیسٹ، انٹرویو اور ان میں پوچھی جانے والی ٹرمز کے بارے میں۔ اگر آپ ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ان ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے، اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے ایویشن سیکیورٹی۔ ایویشن سیکیورٹی میں بیسیکلی دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایئرپورٹ سیکیورٹی اور ایویشن سیکیورٹی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی میں وہ ٹیکنیکس اور میتھڈز ہوتے ہیں جو پیسنجر، سٹاف، ایئر کرافٹ اور ایئرپورٹ کی دوسری پراپرٹی جیسے بلڈنگز ہوگی، ان کے رن وے وغیرہ ہو گئے، ایپرن وغیرہ ہو گئے، ان سب کو جو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں۔ اسی میں آتا ہے ایویشن سیکیورٹی۔ ایویشن سیکیورٹی جو ہوتا ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے ہیومن اور مٹیریل ریسورسز کا ٹو سیف گارڈ سیول ایویشن اگینسٹ ان لافل انٹرفیئرنس۔ ان لافل انٹرفیئرنس میں کوئی ٹیررزم ایکٹ ہو سکتا ہے، کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی پارکنگ وغیرہ میں کوئی مواد ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بچانے کے لیے جو بھی سیکیورٹی میئرز ہوتے ہیں انہیں ہم ٹوٹلی ایویشن سیکیورٹی کا نام دیتے ہیں، اور یہ سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ASF کا کام ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے IATA۔ IATA نمبر وغیرہ آپ نے ڈفرینٹ ایجنسیز کا سنا ہوگا۔ IATA ہوتا ہے انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن۔ بیسیکلی یہ ڈفرینٹ ایئر لائنز کی ایسوسی ایشن ہے جو 1945 میں بنی تھی، اور اس کا کام ٹیرف کانفرنسز کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے اور پرائس فکسنگ ڈفرینٹ فلائٹس وغیرہ کی، ٹکٹس وغیرہ کی، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مینیج کرنا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کینیڈا میں ہے، مونٹریال میں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے ٹیسٹ میں کہ ہینگر کیا ہوتا ہے۔ ہینگر بیسیکلی جس طرح ہم گاڑی کو گراج میں پارک کرتے ہیں، اسی طرح یہ بلڈنگ گراج نما بلڈنگ ہوتی ہے جس میں ایئر کرافٹ وغیرہ کو پارک کیا جاتا ہے تاکہ خراب موسم وغیرہ اور دوسری چیزوں سے اسے سیف کیا جا سکے۔ پھر آتا ہے کنٹرول ٹاور۔ کنٹرول ٹاور میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز بیٹھے ہوتے ہیں جو تمام قسم کی ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے جی ایروڈروم۔ ایروڈروم اور ایئر ڈروم ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جدھر ایئر کرافٹ کے فلائٹ آپریشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کارگو فلائٹس ہیں یا پیسنجر فلائٹس ہیں یا ملٹری کے فلائٹس ہیں۔ اس میں جنرل ایویشن ایئر فیلڈز بھی آتے ہیں، لارج کمرشل ایئرپورٹس بھی آتے ہیں، اور ملٹری ایئر بیسز بھی آتے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ سمندر یا کھلے پانی میں بھی ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں جہاز کو لینڈ کروانے کے لیے، لیکن ہم اسے ایئرپورٹ نہیں کہہ سکتے، وہ ایروڈروم ہوگا، کیونکہ ایئرپورٹ کے لیے ہمیں ڈفرینٹ سٹینڈرڈز کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، انہیں میٹ کرنا پڑتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ایئر بیس کی۔ ایئر بیس بیسیکلی ایروڈروم ہوتا ہے جو ملٹری آپریشنز کے لیے ایئر کرافٹس وغیرہ جو یوز ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں موسٹلی تمام جو فلائٹ آپریشنز ہوتے ہیں وہ ملٹری ایئر پلانز وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ کو بیسیکلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایئر سائڈ ایریا اور لینڈ سائڈ ایریا۔ لینڈ سائڈ میں پارکنگ آتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایکسیس روڈز اور اس طرح کے دوسرے جو بھی جنرل پبلک جو ایکسیس کر سکتی ہے ایزیلی، جبکہ ایئر سائڈ ایریاز وہ ہوتے ہیں جو صرف ایئر کرافٹس کے لیے ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ ان میں رن وے، ٹیکسی وے اور ریمپس وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ ایزیلی جنرل پبلک کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہوتے۔ یہ آگے بڑی مزے کی ٹرم ہے، موسٹلی لوگ ٹیکسی وے اور رن وے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن ٹیکسی وے بیسیکلی وہ رستہ ہوتا ہے جو جہاز کو رن وے کے کارنر پہ لے کے جاتا ہے تاکہ وہ ٹیک آف کے لیے رننگ کر سکے۔ ٹیکسی وے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ٹیکسی وے کی لائننگ جو ہوتی ہیں وہ یلو ہوتی ہیں، اور جو رن وے کی لائن ہوتی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس میں ڈفرینٹ قسم کے سائنز ہوتے ہیں، جس طرح آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائن دیا ہوا ہے کیٹیگری 2 ہولڈنگ پوائنٹس۔ بیسیکلی یہ جب ویزیبلٹی وغیرہ کم ہو تو جہازوں کے یہ بتانے کے لیے، ایئر کرافٹس کو یہ بتانے کے لیے کہ آگے کوئی ایئر کرافٹ پہلے لینڈنگ کر رہا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہے تو اس کو ادھر ہی رک جانا چاہیے۔ یہ موسٹلی نہیں پوچھا جاتا، آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی میں نے بتا دی ہے۔ ہب ایئرپورٹ وہ ایئرپورٹ ہوتا ہے جس میں بہت سے ممالک کو فلائٹس جاتی ہیں۔ اب بہت سے ممالک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دور دراز جو کنٹریز ہیں ان تک اپنی فلائٹ کو ڈائریکٹ پہنچا سکیں، تو اس لیے وہ
ہب ایئرپورٹ کا وایا یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے۔ ہیتھرو بہت بڑا ہب ایئرپورٹ ہے۔ ہب ایئرپورٹ جتنا بڑا ہوتا ہے، آج کل ایئرپورٹس میں جو کمپٹیشن چل رہا ہے، ہب ایئرپورٹ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی آپ کی اکانومی پہ بھی فرق پڑے گا، کیونکہ آپ کی فلائٹ فریکوینسی جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی۔ اس سے زیادہ فلائٹس ہوں گی، فلائٹ فریکوینسی بڑھ جائے گی، پیسنجر زیادہ آئیں گے، تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ اسی کنٹری کو ہوگا جس کا ہب ایئرپورٹ ہے۔ نیکسٹ ٹرم ہے ایپران۔ ایپران کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ایپران بیسیکلی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایئرپورٹ کی ریفیلنگ کی جا سکتی ہے، دوسری سروسز اسے دی جا سکتی ہیں۔ یہ ایریا موسٹلی ڈیفرنٹ ٹائپس آف وہیکل سے کور ہوتا ہے، جنہوں نے کارگو کیری کیا ہوتا ہے یا کلیننگ یا ریفیلنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹرم ہے ارائیول اینڈ ڈپارچر۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ ٹرمز ادھر کیوں یوز کی ہیں، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی ہوگا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے کچھ فیکٹس اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب پتہ چلے کہ ارائیول لاؤنج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوور گراؤنڈ پہ ہوتا ہے، اور ڈپارچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپر گراؤنڈ پہ ہوتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ، جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ورلڈ وائڈ، یہ ایئرپورٹ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، جس کے لیے وہ لازمی ہے کہ ارائیول ہمیشہ نیچے ہو اور ڈپارچر جو ہے وہ اس سے اپر فلور پہ ہو۔ اس کے لیے ایسکیلیٹرز اور ایلیویٹرز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں۔ پھر ہے جی کیروسل۔ کیروسل بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جس پہ آپ کا لگیج وغیرہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، جہاں سے آپ نے پک کرنا ہوتا ہے۔ چھوٹے ایئرپورٹ پہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 کیروسل ہوں، لیکن بڑے ایئرپورٹس پہ بہت زیادہ کیروسل بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیروسل نمبر کون سا ہے۔ ہر کیروسل کو ایک نمبر انہوں نے اسائن کیا ہوتا ہے ہمیشہ۔ نیکسٹ ٹرمز ہے ٹرمینل اینڈ کنکورس۔ اس کے لیے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو دونوں سیم ہے آلموسٹ۔ An airport terminal is a building at an airport. It is where passengers are able to get on and off aircraft. And concourse is basically the buildings that provide access to the airplanes through gates are usually called concourses. اب ان دونوں کی ڈیفینیشن موسٹلی سیم میننگ میں لی جاتی ہے اور انہیں آلموسٹ ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹرم ہے کیوسک۔ اب ایئرپورٹ پہ چیک ان کے 2 میتھڈز ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ادھر سیکیورٹی سٹاف موجود ہوتا ہے، آپ اسے اپنا پاسپورٹ وغیرہ دیں تاکہ وہ آپ کو بورڈنگ پاس وغیرہ، بورڈنگ نمبر وغیرہ الاٹ کر سکے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ادھر ہمارے ATM سے ملتی جلتی ادھر مشینری پڑی ہوتی ہے، مشینیں پڑی ہوتی ہیں جو آٹومیٹک ہوتی ہیں، ان میں آپ اپنا پاسپورٹ وغیرہ سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو بورڈنگ نمبر وغیرہ الاٹ کر دیتے ہیں۔ وہ بورڈنگ نمبر آپ اپنے لگیج وغیرہ پہ لگا کے اسے سبمٹ کروا دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی سٹاف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس پروسیجر کو آٹومیٹڈ چیک ان پروسیجر کہا جاتا ہے۔ ایئر برج، جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایئر برج بیسیکلی ایک گیٹ وغیرہ سے ڈائریکٹ فلائٹ کے لیے جو برج وغیرہ بنایا جاتا ہے اسے ایئر برج کہتے ہیں۔ ایک ایئرپورٹ پہ بہت سے بریجز بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ موسٹ آف دا ٹائم موویبل وہیکلز پہ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی ٹرمز تھیں جن کے بارے میں ٹیسٹ وغیرہ اور اسپیشلی انٹرویوز وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے۔ ہماری اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ کرنٹ افیئرز اور کرنٹ ایشوز کے بارے میں ہوگی کہ انہیں کیسے کور کیا جاتا ہے، انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے اور ان پہ کیسے نظر رکھی جاتی ہے۔ اب آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایئرپورٹ گیٹ کسے کہتے ہیں، GATE گیٹ، وہ کسے کہتے ہیں، آپ نے وہ مجھے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے۔